بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 28 اپریل 2024 یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو گولڈ مارکیٹ کا فورکاسٹ اور ڈالر کا فورکاسٹ جاننا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بینکس تیز رفتاری سے گولڈ کیوں خرید رہے ہیں اور اس سے ڈالر کو کیا خطرہ ہے، اور آنے والے دور کے اندر پاکستان سمیت پوری دنیا میں گولڈ کا اور ڈالر کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے ماہرین کی رائے میں۔ دیکھیے جی، ڈالر کے بدلے گولڈ دنیا میں بہت سارے ملکوں کے جو مرکزی بینک ہے وہ امریکہ پر ڈپینڈنسی اپنی کم کرنے کی کوششوں میں ایسا کر رہے ہیں، یعنی ڈالر کی بجائے گولڈ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور سونے کی انڈسٹری کی جتنے بھی ریپریزنٹس ہیں وہ عالمی ادارے ہیں، گولڈ کونسل، ان کا یہ کہنا ہے جی سینٹرل بینکوں نے گزشتہ سال اپنے فارن ریزرو میں سب سے زیادہ گولڈ جمع کیا، جس کی وجہ سے گولڈ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ 1950 میں جب سے گولڈ کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا گیا اس وقت سے اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ اور سٹیٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ریکارڈ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سال چل رہا ہے یعنی 2024، یہ ٹرینڈ اس میں بھی قائم ہے۔ ڈالر نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر کام کیا ہے اور عالمی ٹریڈ پر اپنی ڈومیننس حاصل کر رکھی ہے، لیکن جب سے یوکرین پر روس کے حملے نے عالمی نظام کو ہلا کر رکھا ہے اور اکانومی سے جتنے بھی منسلک حکام ہیں، امریکی ڈالر پر ڈپینڈ کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کریں، اور یہ بات ڈالر کے خلاف جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، دنیا کے جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ڈالر کی جو بالادستی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ابھی بہت عرصہ قائم رہے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس رجحان پر دھیان نہیں گیا، یعنی ڈالر کی بجائے گولڈ کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ مثال کے طور پر چین کو دیکھیں، برکس کے اندر انڈیا، برازیل، اس طرح کی بڑی جتنی بھی اکانومیز ہیں ان کے جو مرکزی بینک ہیں وہ اپنے فارن ریزرو میں موجود ڈالر کو تیزی سے سونے میں بدل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گولڈ کی عالمی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کام دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں دیکھی جانے والی تیز ترین ریشو ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس ٹرینڈ کی ابتدا کے بارے میں کہ یہ یوکرین پر حملے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا دنیا میں، لیکن زیادہ تر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس آسانی کے ساتھ امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کی تھیں وہ اس کا نقطۂ آغاز تھا، اور اس کے بعد سے اس ٹرینڈ میں تیزی آئی ہے۔ اب اس کے بعد بہت ساری دنیا کے اندر جو ملک کنٹریز ہیں جن کے امریکہ کے اندر بہت سارے اثاثے تھے، ذخائر تھے، وہ جو ہے وہ امریکہ نے ان کو بلاک کیا ہے۔ امریکی بینکوں میں عالمی جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے جی مغربی ملکوں نے 2023 کے یوکرین اور 22 کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے کچھ اپنے اثاثے جو ہیں وہ امریکہ میں رکھے تھے، جو کہ امریکہ نے روس کی حمایت میں جتنے بھی ملک تھے ان کے اثاثے سارے بلاک کر دیے، جس نے دنیا بھر کے جتنے بھی مرکزی بینک ہیں ان کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ سونے کے جتنے بھی ذخائر ان کو مزید بڑھانے کے لیے اس چیز کی طرف آئیں۔ عالمی اکانومی ایک کثیر قطبی دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں تو امریکی کرنسی کی سرکاری زر مبادلہ ذخائر میں 2 دہائیوں میں تقریباً 70% سے گر کر آج 58% ہونے کی کمی کی پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس کی مثال روس ہے، جو کہ اب دنیا کا سب سے زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنے والا ملک ہے، اور وہ شاید اسی وجہ سے حالیہ سالوں میں سب سے زیادہ ڈالر پر کم ڈپینڈنسی کرنے کے ساتھ ساتھ سونے کے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے، جو گولڈ کی بڑے لیول کے اوپر خریداری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رد عمل سمجھ میں آتا ہے۔ امریکہ روس کے 300 ارب ڈالر کے ذخائر کو جو ہے وہ بلاک کرنے میں صرف اس لیے کامیاب رہا تھا کیونکہ وہ ڈالر میں تھے، لیکن یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں امریکی پابندیوں کے بعد کئی ملکوں نے فیوچر میں جو پاسبل ان کے اوپر سینکشنز تھی ان کے حوالے سے ڈالر پر اپنے انحصار کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس چیز نے سونے اور چینی کرنسی کو ذخیرہ کرنے کے رجحان کو تھوڑا سا بڑھایا، جس کی زندہ مثال برکس ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ روس کے ساتھ ٹریڈ کرنے والی جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیاں تھیں وہ پاسبلٹیز طور پر امریکی پابندیوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اب سال کے آغاز سے آپ دیکھیں تو گولڈ نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ اب یہ جو سال چل رہا ہے اب تک یہ جو قیمتی کموڈٹی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 10% سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور سرمایہ کاری کی کمپنی جتنی بھی ہیں تو تیزی سے
دنیا بھر میں گولڈ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرکزی بینک کی خریداری تیزی سے جو دنیا میں مضبوط بنے رہنے کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پچھلے سال کی ریکارڈ توڑ دوڑ جاری ہے۔ ہم ڈالر کو کم کرنے کے نقطہ نظر کے حامی نہیں ہیں، لیکن ہم مرکزی بینکوں کی طرف سے گولڈ کی خریداری کو بیسک طور پر امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایک پالیسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل جو ہے وہ ٹرینڈ ہے جس کی وجہ سے ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ سینٹرل بینک جو ہے وہ سونا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ کرنسیوں اور بانڈز کے آلٹرنیٹ جتنے بھی کوئی ہنگامہ خیز حالات ہوں تو اس کی جو گولڈ کی قیمت ہوتی ہے وہ سٹیبل رہتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ کسی آپ دیکھیں حکومت پر منحصر نہیں ہوتی۔ سونا مرکزی بینکوں کو امریکی خزانے اور ڈالر جیسے اثاثوں سے الگ لانے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ دیکھیں جی، مرکزی بینکوں کے سونا جمع کرنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، لیکن شاید سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے ریزرو اثاثوں کو زیادہ سیکیور بنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر چین سونا خرید رہا ہے اور ساتھ ہی امریکی خزانے کے اپنے بڑے پورٹ فولیو کا کچھ حصہ سیل کر رہا ہے، یعنی ڈالر کے اثاثوں کے بجائے سونا رکھنا بھی ڈالر کی قدر میں کمی کے خطرے کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ڈالر عالمی ادائیگیوں کے لیے جتنی بھی کرنسیاں ہیں رائج کرنسی ہے، اور نہ ہی یورو ہے اور نہ ہی یوان ہے، اس کی جگہ لینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو شرح سود کے اضافے کے بعد، کیونکہ اضافہ ہوا ہے پوری دنیا میں شرح سود میں، تو شرح سود کے اضافے کے باعث اکثر اکانومیز نے خود کو ڈالر سے سیپریٹ کر لی ہے۔ مرکزی بینک کی ضروریات میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے امریکی وزارت خزانہ کے بلز کی قدر امریکی فیڈرل ریزرو میں شرح سود میں اضافے کے باعث ختم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امریکی کرنسی خاص طور پر امریکی ٹریجری بلز کے علاوہ دوسرے اثاثوں کی طرف ٹرینڈ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی بھی لاطینی امریکی اکانومی کی بات کی جائے، یعنی جو لاطینی امریکی معیشت ہیں ان کی بات کی جائے جس کا قرضہ ڈالرز میں، ان کے لیے خاص طور پر شرح سود میں اضافہ ایک بہت بری خبر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ برازیلین صدر کی بات کریں لولا ڈی سلوا نے، تو انہوں نے حال ہی میں ڈالر کی برتری کے بارے میں بات کی تھی۔ اب چین کے حالیہ سرکاری دورے کے دوران ایک تقریر میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا، جن میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، انہوں نے زور دیا کہ وہ ایک نئی کرنسی تیار کریں گے اور ڈالر کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ تو دیکھیں جی، سوال تو یہاں یہ بھی اٹھتے ہیں کہ آخر ہم اپنی کرنسیوں میں ایک ہی دوسرے سے ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کون تھا جس نے سونے کے لین دین کے معیار کے طور پر خاتمے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ڈالر ہی ٹریڈ کی معیاری کرنسی ہے؟ دیکھیں جی، برکس ممالک سے ایک مشترکہ کرنسی قائم کرنے کا مطالبہ ہوا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر سکیں گے۔ برازیل اور ارجنٹائن کی طرف سے چند ماہ بعد یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ سیول نامی ایک باہمی کرنسی جو ہے وہ متعارف کرائی جائے گی، اور یہ ایک پرانی خواہش ہے۔ کوئی بھی ایک ایسی کرنسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈالر کی ایک لمبی بالادستی ہے، یہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ آ جائے۔ ہم دنیا کی جتنی بھی معیشت کی کرنسی اور دوسری بات کریں تو یہ ڈالر نے جتنا خوب راج کیا ہے وہ یورو اور یوان کے اضافے کے ساتھ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ آنے والے برسوں میں مزید کمزور ہوتا رہے گا کیونکہ ان کی اہمیت ریزرو اور ادائیگی کی کرنسیوں کے طور پر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ماضی کے اگر آپ آلٹرنیٹ اب دیکھیں تو واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات اب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے برعکس اب تھوڑے سے کشیدہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے مطابق جب تک چین انویسٹرز کے لیے اچھی طرح سے محفوظ ماحول فراہم نہیں کرتا اور حکومت کو فائنینشیل مارکیٹس کو براہ راست کنٹرول کرنے اور پاسبلٹیز کے طور پر کسی بھی فائنینشیل اکاؤنٹ تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا، اس وقت چین امریکی ڈومیننس کو کم کرنے کے لیے اہمیت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب تک امریکہ مہنگائی کی سٹیبلٹی شرح کے ساتھ آزاد فائنینشیل مارکیٹس کو سٹیبل رکھنے کا کنٹرول کرتا رہے گا، اس کا فائنینشیل تسلط اگلی دہائی یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہے گا۔ اسی وجہ سے دنیا کے بڑے بینک تیز رفتاری سے سونا خرید رہے ہیں اور اس سے ڈالر کو خطرہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔